درواشتے ہیں ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، انہیں مستقل امام نہ بنایا جائے، کبھی کبھار پڑھنی پڑ جائے اور اس کا عقیدہ درست ہو اور صرف اسی خرابی کے سوا باقی نماز بھی سنت کے مطابق پڑھاتا ہو تو اس کے پیچھے کبھی کبھار پڑھ لینی چاہیے۔ ایسے بندے کو مستقل امام نہیں بنانا چاہیے۔ جی سعودی عرب جانے کے لیے مشکلات ہیں، دعا کریں۔ سعودی عرب جانے کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس کے لیے دعا کریں۔ جی بالکل، اس کے لیے وہی ہتھیار ہے، آپ بھی دعا کریں۔ راتوں کو مصلی بچھا کر اللہ کے آگے رونے کی عادت ڈالیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی بچیوں کے رشتے کیسے آتے ہیں، بیٹوں کی نوکریاں کیسے لگتی ہیں، دکان پہ گاہک کیسے آتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ رو کے تو دیکھیں نا۔ اللہ نے ایک مثال ہمیں دی ہے دنیا میں اکثر کہتا ہوں، بچپن میں پنجابی کا بچہ، سندھی کا بچہ، پٹھان کا بچہ، عربی کا بچہ، انگریز کا بچہ، جو 5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے سال کی عمر کا، جو ابھی بول نہیں سکتا، کوئی چیز مانگ نہیں سکتا، اسے جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے وہ کیسے مانگتا ہے؟ روتا ہے، وہ روتا ہے۔ اور پھر رونے میں یہ بھی نہیں کہ پیاس لگی ہے تو دوسرے ڈیزائن سے روئے گا، اور اس کے کپڑے خراب ہیں تو الگ طریقے سے، ایک ہی طریقے سے روئے گا۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھے کہ اب بچہ کیوں رو رہا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے میرے بندے، جب تو بول نہیں سکتا تھا تب بھی تو تیری ضرورتیں تیرے رونے سے پوری کرتا تھا، اب تو بڑا ہو گیا، تو نے رونا چھوڑ دیا، ہم نے دینا چھوڑ دیا۔ وہ رونے کی عادت پھر سے ڈالیے، پھر دیکھیے رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں آپ پر انشاءاللہ۔ جی میرے بیٹے کا میڈیکل کا جیسے دعا کریں گے۔ جی میرے بیٹے میڈیکل میں ہیں اور ان کے پیپر ہیں، ان کے دعا کر، بالکل اللہ رب العالمین ان کو کامیاب کرے۔ اور سب سے زیادہ دعا، یقین مانیے مولوی سے بھی زیادہ دعا باپ کی لگتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی، لیکن بچوں نے ماں باپ سے بنا کے رکھی ہو تب نا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو پیر عبد القادر جیلانی پہلے سے موجود تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پیر عبد القادر جیلانی کا بیج ہی نہیں رہا تو وہ کہاں سے پہلے سے موجود ہو۔ لیکن ریلوے کہتے ہیں کہ وہاں موجود تھے، اس بارے میں بتا دیں۔ کیا خلیفہ کی اطاعت کو ہم اللہ کی اطاعت کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں سورہ نساء میں ہے کہ مسلمان حاکم کی اطاعت کا، جی وہ حکم حاکم کا جو شریعت کے خلاف نہیں، آپ اسے مانیں، وہ بالکل آپ اسی درجے کے حکم میں آئیں گے۔ لیکن جو حکم، چونکہ اللہ کے رسول نے صراحت سے کہا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جس کام میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اس کام میں بندوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ باپ آپ کو غلط، مثلا وہ بولے نماز نہیں پڑھ دکان پہ جا، آپ ابا کا یہ حکم ماننے کے پابند نہیں ہیں، آپ اس کی مخالفت کریں، آپ نماز پڑھیں پھر دکان پہ جائیں۔ تو جو ویسے ابا کہے میرے پاؤں دباؤ، آپ دبائیں، ویسے کہے جاؤ باہر سے دودھ لے کر آؤ، روٹی لے کر، آپ فرما برداری کریں، مانیں، کیونکہ یہ حکم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہے، یہ تو اللہ خود کہتا ہے ماں باپ کی اطاعت کرو۔ ٹھیک ہے، دعا کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ماشاءاللہ اثر ہو گیا، کہہ رہے دعا کرو۔ فرضوں کے بعد نہیں کہا مجھے کسی نے بھی نہیں کہا، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے الہ العالمین، جس نے بھی اپنے دل میں جو مراد نیک رکھی ہوئی ہے اللہ اس کی وہ مرادیں پوری فرما۔ اللہ ان سب کی جھولیاں بھر دے۔ اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی داتا و دستگیر نہیں، ہماری مرادیں پوری فرما، ہماری حاجت روائی فرما، ہماری مشکلات آسان فرما۔ اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضے اپنے فضل سے دور فرما، ہم سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما، ہمیں ہمیشہ حلال کھلا حرام سے بچا۔ اے الہ العالمین،
تو نے ہمارے مقدر میں جتنی خیر لکھ رکھی ہے وہ سب ہمیں نصیب فرما، ہمارے مقدر میں تو نے جتنا شر لکھ رکھا ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما، اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، اپنے نبی کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے بڑے بزرگ جو توحید پہ فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اللہ ان کی قبروں کو وسعت عطا فرما، انہیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا۔ اے الہ العالمین ہمیں بھی جب تک دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان پہ قائم رکھ، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، اپنے نبی کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کو تو نے اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ اللہ تمام مسلمان ماں باپ کو ان کے بچوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما، اللہ تمام مسلمانوں کو ان کی اولادوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما، اللہ تمام بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بڑھاپے کا سہارا بنا، آخرت کا ذخیرہ بنا اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ آمین الہ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین الہ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔